الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ جن کے بارے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے مؤذن تھے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ کے مؤذن تھے. ان دونوں کے بارے میں تفصیل سے پہلے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اذان دینا شروع کی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 628 اور 629 میں، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ اے بلال اذان، اور اذان کے کلمات جو مجھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھائے تھے، جو ان کو خواب میں دکھلائے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اذان کا حکم دیا، ان اذان کے کل کلمات 15 تھے، اور جو بعد میں پھر اقامت سکھائی گئی ان کے کلمات 13 تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اقامت کے بارے میں کہا کہ اقامت کو ہو، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت سکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب اکیلے اکیلے کہنے، یعنی کہ ایک ایک کہنا، لیکن جو قد قامت الصلاۃ اس کو 2 مرتبہ کرنا. یہ اذان اکہری اذان یا اکہری اقامت جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو دوہری اذان جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو اذان کے کلمات خود سکھائے تھے، جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو محذورہ کا، کہ جس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھائی، تو جب حضرت اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دوبارہ دوہراؤ. اور جب انہوں نے دوبارہ دوہرایا تھا، یہاں سے دوہری اذان شروع، یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا. تو یہی وہ اذان جن کے کلمات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مجھے اذان سکھائی گئی وہ اذان کے کل کلمات تھے 19، اور جو اقامت کے کلمات تھے وہ 17 تھے. تو اگر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو اگر یہ بھی حساب لگایا جائے کہ ایک کلمہ کے بدلے 10 نیکیاں، کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں؟ بے شمار نیکیاں بن جاتی ہیں. تو اسی لیے ایک تو بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے. اور اگر دوسرے تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ اذان دینا صرف اور صرف ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو اذان دے کے بلا لینا، لیکن فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا یہ کن لوگوں کے لیے آتا ہے؟ جو صحیح نیت سے اذان دیتے، یعنی کہ شو آف کرنے کے لیے اذان نہیں دیتے. اذان کس لیے دیتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کہ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، مسجد کی رونق بڑھے گی، اس لیے اذان دیتے ہیں. تو ان کے لیے ہر حرف کے بدلے سمجھ لیں یا ہر کلمہ کے بدلے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود کا وعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن جی میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. جیسی بھی نیک عمل ہو، کیسا بھی نیک عمل ہو، اس کو 10 نیکیاں. لیکن ہاں، نیک عمل کون سا ہو؟ جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. تو یہاں پہ بھی اگر ہم اس لیے اذان دیں
کہ ہم اذان دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے، اور اذان اس نیت سے دیں گے کہ لوگ مسجد کی طرف آئیں، اذان اس نیت سے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی اذانیں دیں گے ایک ہی اذان کیوں نہ دیں اس کا ہمیں بہت ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ چھوٹی سی علم کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں علم ہوتا کہ اذان کے کلمات کتنے ہیں، اقامت کے کلمات کتنے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم ڈھونڈیں۔ اب تو گوگل کا زمانہ ہے، جو کچھ سرچ کرو سب کو سامنے آ جاتا ہے، جو چیز ہم دیکھنا چاہیں سب کو سامنے آ جاتی ہے، ہم ہر چیز نکال لیتے ہیں، نہیں نکالتے تو دین کی باتیں نہیں نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آپ کی رحمت کی بارش نہیں پڑ رہی، ہم آپ سے جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تہہ دل سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہم پہ رحمت کی بارش نازل فرما دیں، کیونکہ جتنے بھی بیماریاں ہیں صرف اور صرف خشک سردی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ چھوٹے بڑے جو غلطی سے ہو گئے، جو جان بوجھ کے کیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت ہم پہ برسا دے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہاسپٹل میں، گھروں میں، جہاں پہ بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا